اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گزشتہ نشست میں ہم ریاست، فرد اور ریاست کے فرائض اور فرد کے حقوق اور فرد کے حقائق، فرائض اور ریاست کے حقوق پہ بات کر رہے تھے۔ آج کی نشست میں ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ریاست کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمیشہ افراد کچھ اداروں کو قائم کرتے ہیں۔ ریاست کے جو اہم بنیادی ادارے ہیں ان میں پہلا ادارہ مقننہ ہے، دوسرا ادارہ انتظامیہ ہے اور تیسرا ادارہ عدلیہ ہے۔ مقننہ کسی بھی ریاست کے آئین بنانے والے ادارے کو کہتے ہیں، جو عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہوتے ہیں۔ وہ ایوان ہائے عدل کے اندر، ایوان ہائے ریاست کے اندر بیٹھ کر ریاست کے رجحانات کے مطابق قوانین بناتے ہیں اور ان قوانین کو پاس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان قوانین پر عمل درآمد کرنے کے لیے انتظامیہ کے ادارے تخلیق کیے جاتے ہیں، اور وہ مقننہ کے پاس کردہ اور وضع کردہ قوانین کی روشنی میں لوگوں کو پابند کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ مقننہ کے قائم کردہ حدود کے اندر شہریوں کو رکھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مقننہ کے وضع کردہ قوانین کی روشنی میں شہریوں کے حقوق و فرائض کو انشور کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور مقننہ کی طرف سے دی گئی تمام تر ہدایات کی روشنی میں عمل درآمد کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تیسرا ادارہ جو کسی بھی ریاست کی بقا کا ضامن ہے اور کسی بھی ریاست کے نظام کو معتدل لیول پر چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور کسی بھی ریاست کے آئین کی حفاظت اور بقا کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ عدلیہ ہے۔ عدلیہ ریاست کے اندر اداروں، افراد کے مابین ہونے والے معاملات کو انشور کرتا ہے کہ وہ انصاف پر مبنی ہوں، اور قانون اور آئین کی بالادستی کو انشور کرنے کے لیے آئین کی تشریح کرتا ہے، اور لوگوں کے لیے آئین کی حدود سے تجاوز یا آئین کی پابندی کے معاملات کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر قانون کے کن دائروں میں رہ کر کام کرنا ہے۔ تو عدلیہ کسی بھی معاشرے کی بقا کی ضامن ہوتی ہے۔ تو مقننہ قانون پاس کرتی ہے، جو آج کل ہماری لیجسلیٹو کونسلز ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ۔ یہاں جانے والے نمائندوں کا کام سڑکیں، پل، روڈ بنانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کام قوانین پاس کرنا ہے، ملک اور قوم کی بہتری کے لیے، مستقبل کے لیے پلاننگ کر کے قانون دینا ہے۔ انتظامیہ کا کام ان قوانین پر عمل درآمد کروانا ہے، اور عدلیہ کا کام انصاف کے معاشرے کو قائم کرنا ہے۔ تو ان تمام اداروں کو جب ان کی اپنی ذمہ داریوں کا پابند بنا دیا جائے تو ایک ریاست ایک حقیقی فلاحی ریاست کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان اداروں کی حقیقت کو سمجھنے، اور اگلی نشستوں میں ہم انشاءاللہ ان اداروں کے حدود و قیود اور پاکستان میں ان کی ماوراء حدود کارروائیوں کے بارے میں بھی ضرور گفتگو کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔